بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بے شمار امتیازات سے نوازا ہے، جن میں ایک یوم جمعہ کا خاص کرنا ہے، جبکہ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو محروم رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے والوں کو جمعے کے دن سے محروم رکھا۔ یہود کے لیے ہفتے کا دن اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت فرمائی اور جمعہ، ہفتہ اور اتوار بنائے، اور اس طرح یہ اقوام روز قیامت تک ہمارے تابع رہے گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کو جمعہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ جمع سے مشتق ہے۔ اس دن مسلمان ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہوتے تھے۔ تو محترم ناظرین، جمعے کے دن کے حوالے سے کئی سارے ایسے اعمال ہیں جو یقیناً کسی بھی شخص کو نہ صرف حیران کر دیں گے بلکہ ان کے فضائل سن کر مرتے دم تک نہ چھوڑیں۔ تو ان میں سے آج کی ویڈیو میں چند چیزوں کا ذکر کروں گی، جن میں بطور خاص یہ بتاؤں گی کہ سورہ کہف کو جمعہ والے دن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گی کہ جمعے کے دن 3 خاص قسم کے لوگ وہ کون ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس طرح جمعہ کے دن کچھ ایسے درود شریف بتاؤں گی جس کے پڑھنے سے بہت بڑا اجر اور انعام حاصل ہونے کے ساتھ جس مشکل اور حاجت کے لیے وہ خاص درود پڑھیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو کر آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا فضیلت ہے۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت قرآن پڑھیں، کہیں بھی قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر قرآن پاک کو پڑھنے کی بجائے صرف محبت کی نگاہ سے بھی دیکھ لیں اور چوم لیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ہر سورت کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے، فرمایا وہ بندہ جس جگہ پر تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک جتنا فاصلہ ہے، جتنا بھی راستہ ہے، وہ تمام فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور یہ فضیلت سورہ کہف کی تلاوت پر ہے۔ یہ تو صرف راستے اور فاصلے کی بات ہے، اس سے آپ خود حساب لگائیں کہ جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر کتنا نور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس بندے کے لیے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ سنن نسائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو بہنوں اور بھائیوں، سورہ کہف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی بھی مسلمان جمعے کے دن اس کو نہ چھوڑے۔ اس کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ جیسے ہی ہم فجر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد آپ اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ اگر فجر کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو دن میں آپ کو جب بھی وقت ملے ضرور پڑھیں۔ اگر پوری سورت نہیں پڑھ سکتے تو اس کی پہلی 10 آیات پڑھ لیں۔ اس کی وجہ سے دل میں نور آتا ہے، گھر میں نور آتا ہے، گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، آدمی کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، اولاد میں بھی برکت آتی ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن سورہ کہف ضرور پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔
اس طرح اب جمعہ کی نماز کے وقت ان 3 لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم مسلمان بہت ہی خوش قسمت ہیں جن کو جمعے کا یہ عظیم دن ملا۔ جو بندہ پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لے، کیونکہ جمعے کی نماز کی فضیلت ہی اتنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے اندر 3 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جمعے کی نماز میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی نماز میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ ایک وہ آدمی کہ جمعے کی نماز کے لیے آئے اور آنے کے بعد خطبہ سننے کی بجائے ادھر ادھر لغو کاموں میں مشغول ہو جائے، یعنی توجہ کے ساتھ خطبہ ہی نہ سنے، تو فرمایا ایسے آدمی کے لیے آخرت کا نقصان ہے۔ یعنی ایک آدمی ٹائم نکال کر بڑی مشکل سے جمعے کی نماز میں جاتا ہے لیکن خطبہ ہی نہیں سنتا، کھیلنے میں لگ جاتا ہے یا باتیں کرنے میں لگ جاتا ہے، تو ایسے آدمی جمعے کی نماز میں شریک تو ہوتے ہیں، خطبے کو نہیں سنتے اور اس کی عزت نہیں کرتا، تو ایسا آدمی سنگین گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ایک وہ آدمی جو جمعے کے لیے آئے اور خطبہ سننے کی بجائے اپنی دعا میں مشغول ہو جائے، یعنی خطبے کے دوران اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے، خطبے کے اندر اس کی توجہ نہ ہو، تو فرمایا کہ ایسے آدمی کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ چاہے تو اس کی دعائیں قبول کرے اور اگر چاہے تو اس کی دعائیں رد فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خطبے کے دوران دعائیں بھی نہیں مانگنی چاہیے بلکہ توجہ کے ساتھ خطبہ سنا جائے۔ اور تیسری قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو اطمینان اور خاموشی کے ساتھ جمعے کی نماز میں شریک ہو، یعنی خاموشی سے خطبہ سنے اور کسی سے باتیں نہ کرے اور ساری توجہ اس کی خطبے کی طرف ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگوں کی گردن بھی نہ پھلانگتا ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، یعنی اگلے 10 دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس تیسری قسم کے لوگوں کے بارے میں مغفرت کی خوشخبری ہے۔ آخر میں پیارے ناظرین، ہم جمعہ کے دن کا ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ تمام جائز حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگیں گے وہ ہر خواہش پوری ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور یہ عمل آپ جمعے کے دن کے علاوہ کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ جمعہ کا دن برکتوں والا ہے، اس میں زیادہ برکتیں اور زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں اور اس دن مسلمان عبادت بھی زیادہ کرتے ہیں، تو اس لیے اس عمل کے زیادہ فائدے جمعہ والے دن ہوں گے۔ اور چونکہ یہ ماہ رجب کا جمعہ ہے تو ماہ رجب ویسے بھی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو چلیں آپ کو یہ عمل بتاتی چلوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کا مال و دولت بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے۔ یہ دراصل درود پاک کے کلمات ہیں، ان کو آپ نے جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کریں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ کر
دعا ایسی مانگنی ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے اور پھر درود پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ یقین جانیے وہ دعا رد نہیں جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔